وہ غبرو نوجوان اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ کوئی اسے بڑی حسرت سے ٹکرائے، اتنی حسرت سے کہ وہ جان لے تو شاید پاگل ہی ہو جائے خوشی سے۔ اچانک اس نے زونی کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھائی تو اسے خود کو ہی دیکھتا ہوا پایا۔ دونوں کی نظریں ملیں، ایک لمحے دیکھنے کے بعد زونی نظر پھیر گئی۔ تاڑ سکتی ہو تم مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہلکے سے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول وفائے یار کی قسط نمبر 30 دے کر۔ تو آئیے بغیر تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ کسی کے رونے کی آوازوں نے اس کی آنکھوں کو گہری نیند سے جاگنے پر مجبور کیا۔ اس نے ہلکا سا کمبل منہ سے ہٹا کر آنے والی آوازوں کی سمت دیکھا۔ وہ آمن تھا جو بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا۔ اس کے سفید برف سے گالوں پر آنسوؤں کی لڑی الگ ہی نمایاں تھی۔ اس کی ناک مکمل سرخ تھی، ہونٹ لرز رہے تھے۔ دونی بھی یقینی سے دیکھنے لگی، نہ جانے ایسا کیا مانگ رہا تھا دعا میں کہ آنسو رک ہی نہیں رہے تھے اس کے۔ ہر چیز تو تھی اس شہزادے کے پاس، پھر اسے ایسا کیا چاہیے تھا جس کے لیے اتنا رو رہا تھا؟ زونی یہی سوچ تجسس میں مبتلا ہوئی۔ وہ رو رو کر مانگتا رہا، حتیٰ کہ سجدے میں چلا گیا۔ زونی نے دیکھا اپنی دعا سے فارغ ہو کر وہ اسی کی جانب آ رہا ہے تو تیزی سے ہلکی سی گردن موڑ کر آنکھیں مینج گئی۔ دانستہ طور پر خراٹے لینا شروع کر دیے۔ وہ وجاہت سے مالا مال نوجوان قریب آیا ہے محسوس ہو گیا تھا اسے۔ پھر اچانک آمن نے اس کے چہرے پر پھونکا۔ وہ دم کرنے آیا تھا۔ فی امان اللہ۔ اس کے خوبصورت و زخمی چہرے کو دیکھ آہستگی سے گویا ہوا۔ زونی نے اس کے الفاظ سنے۔ وہ دم کر کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ زونی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ کیا واقعی اس نے قریب آنے کی کوشش تک نہیں کی پوری رات؟ الٹا اسے اللہ کی امان میں دے کر گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی کیا مطلب تھا اس کا؟ کیا وہ بدلہ نہیں لے رہا اسے اپنی کنیز بنا کر؟ کیا ابھی بھی کچھ محبت باقی ہے اس کے دل میں جس کے احترام میں قریب نہیں آ رہا؟ لیکن اگر ایسا ہوتا تو اپنی کنیز بناتا ہی کیوں؟ پوری حویلی کے لوگ اسے اب کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ خاص طور پر فائز رانا جیسے مرد۔ وہ یہی سوچتے ہوئے الجھے ذہن کے ساتھ واپس لیٹ گئی۔ علم ہی نہ ہوا کہ کب دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ اگلا سین۔ آنکھ کھلی تو باہر سے شور کی آوازیں کانوں کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے گھڑی پر نظر کی تو 2 بج رہے تھے۔ وہ یوں ہی اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا امن لوہے کا دروازہ لگوا رہا ہے اپنے کمرے کے دروازے کے آگے۔ وہ تعجب میں مبتلا ہوئی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑی کام ہوتا دیکھتی رہی، پھر واپس مرے قدم لیتی اندر آ کر بیڈ پر بے جان ہو کر گر گئی۔ تم اٹھ گئی؟ آمن کی اچانک کھنکدار آواز پر وہ تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ناشتہ کریں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس کے اپنی دراز سے انچی ٹیپ نکالتے ہوئے کہا۔ زونی بس خاموشی سے اپنے ہاتھوں میں دیکھتی رہی۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی اسے۔ زو میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اپنی بات پر زور دینے لگا اس کی جانب متوجہ ہو کر، مگر جواب میں اب بھی خاموشی تھی۔ چلو ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر ساتھ مل کر گارڈن میں چلیں گے، مجھے ویسے بھی وہاں پودے لگانے ہیں، اس نے بڑی محبت سے کہا۔ وہ اب بھی چپ رہی۔ زونی کی خاموشی اس کے دل کو رنجیدہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ زونی نے اپنے اور اس کے درمیان ایک اجنبیت کی دیوار بنا لی تھی جسے وہ محسوس کر سکتا تھا۔ جواب دینے پر مزید فورس نہیں کیا، اس نے بس ہونٹ بھیج کر رنجیدگی سے اسے تکتا ہوا باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے لے کر لوٹا تھا۔ ابھی تک منہ نہیں دھویا؟ اسے اپنی جگہ منجمد بیٹھا دیکھ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ زو جا کر منہ ہاتھ دھو۔ امن اس کے قریب بیٹھ کر اس کے نازک ہاتھوں کو پکڑنے لگا جن سے وہ کافی دیر سے نظر نہیں ہٹا رہی تھی، مگر ابھی وہ پکڑ پاتا اس سے قبل زونی پھرتی سے انہیں اپنی کمر کے پیچھے کر گئی۔ اس نے یہ عمل اتنی ہڑبڑاہٹ و پھرتی کے ساتھ کیا تھا کہ مقابل تکتا ہی رہ گیا۔ اس لمحے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ لڑکی ڈر رہی ہے اس سے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ زو اپنے کالے بلے سے ڈرے؟ اسے یقین نہ آیا۔ دل میں شدید قسم کی درد کی لہر اٹھی۔ ایک بار اس نے کہا تھا دنیا غم دے گی تو برداشت کر لے گی، وہ دے گا تو برداشت نہیں کر سکے گی، اور یہ سچ تھا۔ وہ نہیں برداشت کر پا رہی تھی آمن کا اسے اپنی کنیز بنانا۔ اس کے نزدیک آمن نے اس کی محبت کو روندا ہے اپنے پاؤں تلے، کیونکہ غلطی اس کی تھی اس لیے وہ شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ لمحے بس وہ یوں ہی اسے تکتا رہا، پھر سر جھکا کر اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھے کہا، وہ بھی ایسے اٹھ کر چلتی جیسے حکم کے تابع بیٹھی ہو۔ اگلا سین۔ وہ اس قدر خاموش رہنے لگی تھی کہ کمرے میں موجود ہے یا نہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر اس لڑکی نے کوئی بات نہ کی۔ آمن کو وہ قریب ہو کر بھی بہت دور لگنے لگی تھی۔
کیا زمین کو بیٹھے بیٹھے گھورتی رہتی ہو؟ خزانہ نہیں نکل آئے گا اس میں سے؟ چلو میرے ساتھ گارڈن میں پودے لگاتے ہیں۔ وہ ایک حکم پر چلنے والی گڑیا بن گئی تھی۔ آمن اداسی سے مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ وہ واقف تھا دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آ جائے گی خود ہی پیچھے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ حسین نوجوان گارڈن میں پہنچا تو زونی اس کے پیچھے پیچھے مرے قدم بڑھتی آ گئی تھی۔ وہ پودے لگانے لگا، دھوپ میں اس کا سفید رنگ مزید چمک رہا تھا۔ اتنی شدید گرمی میں اسے ضرورت نہیں تھی یہ سب کرنے کی، وہ کسی ملازم سے کہتا تو بھی کام ہو جاتا، مگر اسے اپنے گارڈن کو اپنے ہاتھ سے سجانے کا شوق تھا۔ شدید گرمی میں پسینوں سے شرابور ہوتے ہوئے وہ اپنے کام میں مگن رہا، اور زونی اس کی اسٹڈی کے فرش پر بیٹھ کر اسے تکتی رہی۔ اس کی کمر پر اسٹڈی روم میں چلنے والے اے سی کی ٹھنڈک لگ رہی تھی۔ آمن نے ہی کہا تھا اسے وہاں بیٹھنے کے لیے تاکہ اسے لو نہ لگ جائے۔ کبھی کبھار انسان اپنے غلط فیصلوں پر بڑا پچھتاتا ہے، اس لڑکی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ جتنا آمن کو دیکھتی تھی اتنا ہی پچھتاوے میں مبتلا ہوتی تھی کہ نکاح کیوں نہ کیا۔ اگر اس دن نکاح کر لیا ہوتا تو آج اس کی یوں کنیز نہ بن کر بیٹھی ہوتی۔ وہ خوبرو نوجوان اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ کوئی اسے بڑی حسرت سے تک رہا ہے، اتنی حسرت کہ وہ جان لے تو شاید پاگل ہی ہو جائے خوشی سے۔ اچانک اس نے زونی کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھائی تو اسے خود کو ہی دیکھتا ہوا پایا۔ دونوں کی نظریں ملیں، ایک لمحے دیکھنے کے بعد زونی نظر پھیر گئی۔ تاڑ سکتی ہو تم مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہلکے سے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ آج اگلے ہی لمحے اسے چھینکیں آنا شروع ہو گئیں۔ بچپن میں جب اسے نظر لگتی تھی تو اسے یوں ہی چھینکیں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ اس کے چھینکنا شروع کرتے ہی زونی کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ نظر تو لگنی ہی تھی، کس نے کہا تھا کالا کرتا پہن کر دھوپ میں آئے؟ کیا وہ نہیں جانتا وہ کتنا خوبصورت ہے؟ اب بھلا کوئی کیسے اس پر سے نظر ہٹائے؟ وہ تو پھر عاشقہ ٹھہری۔ نظر بھر کر دیکھنا تو حق تھا اس کا، وہ الگ بات ہے جتنا بھی دیکھ لے دل نہیں بھرتا تھا۔ زونی نے کچھ نہ کہا، بس اٹھ کر اندر کی جانب چل دی۔ وہ بیچارہ چیختے چیختے ہاتھ دھونے گیا، ابھی ہاتھ دھو کر مڑا ہی تھا کہ سامنے وہ زخمی ہونٹوں والی کھڑی نظر آئی۔ وہ پھر زوردار چیخا۔ زونی کو اچھے سے یاد تھا کہ دادی اس کی نظر اتارتی ہیں تب جا کے اس کی چیخیں بند ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے ساتھ لال مرچیں لے آئی تھی۔ دوپٹہ سر پر تمیز سے اوڑھے جب اس لڑکی نے نظر اتارنا شروع کی تو آمن بے ساختہ ہی اسے دیوانہ وار تکنے لگا۔ زونی زندگی میں پہلی بار کسی کی نظر اتار رہی تھی۔ اس نے قرآنی آیت و چاروں کل پڑھ کر آمن پر دم کیا تو آمن اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ نظر اتار کر لال مرچیں ہاتھ میں لیے وہاں سے چلی گئی تھی تاکہ نوری کو انہیں دے کر جلوا دے۔ عافیہ کی طرح زونی کو بھی کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا آمن۔ اگلا سین۔ بی بی جی ایک ضروری بات بتانی ہے آپ کو۔ وہ نوری کو مرچیں دینے آئی تو نوری فوراً ہی رازدارانہ انداز میں آہستہ سے سرگوشی کرنے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو نوری خود ہی بولنا شروع ہو گئی۔ یہ لوگ آمن بابا کی شادی کروا رہے ہیں، کل بڑی بی بی جی کی بہن کے گھر والے حویلی آئیں گے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ان کی بڑی پوتی مہرالنساء بلا کی خوبصورت ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ زونی کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اب جلد سے جلد کچھ کرے ورنہ آپ کو یہ لوگ آمن بابا کی شادی ہوتے ہی اور کنیزوں کی طرح سرورٹ کوارٹر میں ڈلوا دیں گے۔ بلکہ سچ بتاؤں یہ سب رانی بی بی جی کا خرافاتی دماغ ہے۔ آپ کی جائیداد تو انہیں مل گئی ہے، آمن بابا کی کنیز بنتے ہی اب آپ ان کی کسی کام کی نہیں، آپ ان کا بیٹا نالے اڑیں، اس لیے شادی کرا رہی ہیں ان کی۔ وہ پھر پیچھے کی جانب دیکھنے لگی کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا سرونٹ کوارٹر میں کیا ہوتا ہے، کنیزوں کے ساتھ جس بھی کتے کا دل کرتا ہے گھس آتا ہے کمرے میں سزا دینے کے نام پر۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ وہاں جائیں۔ نوری یہ سب بتاتے ہوئے بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر کسی کو کانوں کان یہ خبر ہوئی کہ اس نے زونی کو یہ بات بتائی ہے تو اس کی شامت آ جانی ہے، مگر زونی سے اس کا دلی لگاؤ تھا، ایک ایسا رشتہ جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زونی کے ساتھ وہ سب ہو جو اور کنیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا کروں میں؟ اتنے دنوں میں یہ پہلا جملہ تھا جو اس کے منہ سے ادا ہوا تھا، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ نوری اس کا سوال سن حیرت سے اسے تکنے لگی۔ وہ شیطان کی نانی تھی۔ نوری کی نظر میں ایک سے بڑھ کر ایک پلان ہوتا تھا اس کے پاس ہر مصیبت سے نمٹنے کے لیے، اور آج وہ اس ان پڑھ جاہل سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ نوری کو شدید صدمہ پہنچا اس کی حالت دیکھ۔ وہ تو یہ سوچ کر بتانے آئی تھی کہ زونی خود ہی نمٹ لے گی۔ میں کیا بتاؤں؟ پہلے تو وہ خود ہی الجھی کھڑی تھی، پھر کچھ سوچنے کے بعد ہاں ایک کام کریں، آپ حاملہ ہو جائیں۔ جیسے کنیز بانو ہوئی تھی اس کے حاملہ ہونے کی وجہ سے اسے کبھی بھی سرورٹ کوارٹر میں نہیں بھیجا گیا۔ دوسری کنیزوں کی طرح وہ حویلی میں رہتی ہے، ابھی تک کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ اسے چھوئے، کیونکہ وہ احسن بخش کے بچے کی ماں ہے۔ کنیز تو بنا ہی دیا ہے ان لوگوں نے آپ کو، کیا جائے گا اگر بچہ پیدا کر لیں گی؟ آپ یقین مانیں بہت سے کتوں سے بچ جائیں گی ایک بچہ پیدا کر کے۔ اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی راستہ نہیں پتا، کیونکہ جب حویلی میں بہو آئی ہے کنیزوں کو سرورٹ کوارٹر میں جانا ہی پڑا ہے۔ کنیز بانو 1 ماہ کی حاملہ تھی جب احسن بخش کی شادی ہوئی۔ احسن بخش اپنی اولاد چاہتا تھا اس سے، اس لیے اسے سرورٹ کوارٹر نہیں بھیجا،
بلکہ حویلی میں ہی سب سے لڑ کر ایک کمرہ دلوا دیا۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ شمیم کا پاؤں بھی شادی کے فوراً بعد ہی بھاری ہو گیا۔ شامر 7 ماہ میں ہی دنیا میں آ گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ شہروز سے بڑا تھا۔ شہروز کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی کنیز بانو کو کبھی بھی سرورٹ کوارٹر نہیں بھیجا گیا۔ زونی سن ذہن کے ساتھ نوری کو تک رہی تھی، کس مصیبت نے پھنسا لیا تھا اس نے خود کو۔ کیا امن جانتا ہے اس بارے میں؟ نوری نے اس کی آواز میں شدید کرب محسوس کیا۔ مجھے نہیں پتا، مگر جانتے ہی ہوں گے، اس نے اندازاً کہا تو زونی کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو اتنی زور سے چبایا کہ زخمی ہونٹوں سے خون کے سرخ قطرے جھلکنے لگے۔ بی بی جی، آپ کے ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے۔ نوری اس کے ہونٹوں سے خون نکلتا دیکھ تیزی سے فکر مند ہو کر بولی۔ یہ، اس نے اپنے انگوٹھے سے بے دردی سے صاف کر رنجیدہ سا مسکرا کر اپنے انگوٹھے پر لگے خون کو دیکھتے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے جو نظر نہیں آ رہا مگر میرے دل سے مسلسل بہہ رہا ہے۔ اگلا سین، تمہیں اپنی باپ کی جائیداد میں حصہ چاہیے نا؟ شامیر کے اچانک سوال پر مریم اسے الجھ کر دیکھنے لگی۔ اس سے سوتے وقت اچانک یہ ٹاپک کیوں یاد آیا تھا؟ ہاں تو تمہیں وکیل کی ضرورت پڑے گی کیونکہ بغیر لڑے تو یہ لوگ تمہیں حصہ نہیں دینے والے۔ اس خوبصورت نوجوان نے اپنا ہاتھ تکیے پر ٹکا کر ہاتھ کے پیالے میں اپنا چہرہ رکھ مریم کی جانب دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مجھے پتہ ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ تو تم چاہو تو مجھے ہائر کر سکتی ہو، میں بہت قابل وکیل ہوں، خاصا پر اعتمادی سے آفر دی۔ وکیل؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم ابھی تک اسٹوڈنٹ ہو، وہ بھی بیک بینچر، جسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کلاس میں چل کیا رہا ہے، جو سیڑھیوں پر اپنی ہی جنت بنائے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ طنزیہ مسکان چہرے پر سجائے دانت پیستے ہوئے اس کی یاد دہانی کرانے لگی، جس کی مریم کے نزدیک اسے سخت ضرورت تھی۔ اس کا آخری جملہ سن شامیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ اوہ، تو کوئی جلا تھا اس لمحے؟ مقابل نے تیزی سے زج کیا۔ تم اور تمہاری خوش فہمیاں، وہ بیزاریت سے کہتی آہستگی سے تکیہ بیچ میں حائل کر گئی تھی۔ ویسے میں سیریس ہوں، میں لڑنا چاہتا ہوں تمہارے لیے، مجھے پتہ ہے میرے خاندان میں عدالتیں نہیں چلتی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ سنجیدگی سے گویا ہوا، ساتھ ساتھ نگاہ درمیان میں حائل تکیے پر ڈالی۔ تم اکیلے ان کے اندھے قانون سے نہیں لڑ سکتی۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے میں مدد مانگوں گی اور تم ہاں کر دو گے اور پھر مجھ جیسی کاغذی بیوی کے لیے اپنے خاندان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، مضحکہ خیز انداز میں کہتی وہ لیٹ گئی تھی۔ کاغذی بیوی؟ پورے جملے میں اسے سب سے قابل اعتراض لفظ یہی لگا تھا۔ چشمش، تمہیں نہیں لگتا تم میرا حق مار کر مجھے غراتی ہو؟ شامیر کے سخت لہجے میں کہتے ہی مریم تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ حق؟ کون سا حق؟ وہ آئیبرو چکا کر خاصا برہمی سے پوچھ رہی تھی۔ ہمارے درمیان اجنبیت کی دیوار تم نے بنائی ہے مریم، اور تانے مجھے دے رہی ہو؟ وہ بھی اسی کے طرز میں گویا ہوا۔ ہاں بالکل، میں نے ہی تو کہا تھا کہ اپنی پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ جاؤ حویلی میں اکیلے۔ اس کا غصہ آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ ہاں چھوڑ گیا تھا کیونکہ مجھے لگا تمہیں وقت چاہیے، میری شکل روز روز دیکھو گی تو اپنا بچہ یاد کر کے روتی رہو گی۔ وہ اس دل نشین کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہنے لگا، واؤ، تو اب تم یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ سب تم نے میرے لیے ہی کیا؟ مقابل اس کے منہ پر چیخی۔ ایسا ہی ہے، وہ بے بسی سے ہلکا سا مسکرا کر اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے بولا۔ شامیر بخش چودھری پوری زندگی میں پہلی بار کسی کو خود پر یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں بھی ناکام ہوا۔ وہ کیسے اپنی حالت پہ نہ ہنستا؟ اگلا سین، وہ سو رہی تھی جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ فون دیکھنا یار اپنا، تیرا بھائی ہوگا۔ امبر جو اس کے برابر میں لیٹی سو رہی تھی، نیند میں اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ عافیہ نے بمشکل آنکھیں کھول سیل اپنے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو، سیل مسلسل رنگ ہونے کی آواز آتی رہی جبکہ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ یہ فون بجنا بند کیوں نہیں ہو رہا؟ میں ہیلو تو کہہ تو رہی ہوں، وہ نیند میں روتو سا منہ بنا کر بڑبڑائی، پھر ہاتھ میں پکڑا سیل پٹک کر واپس آنکھ موند گئی۔ سیل مسلسل رنگ ہو رہا تھا، خاموش کمرے میں رنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد عافیہ کا دماغ کام کیا اور وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ شہروز کا دیا سیل تھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ شہروز مال والی ملاقات کے بعد پھر کبھی ملا ہی نہیں اور نہ ہی اس نے کال کی، جس وجہ سے عافیہ تو اسے بھول ہی بیٹھی تھی۔ اس نے پھرتی سے اٹھ کر اپنے کالج کے بیگ سے شہروز کا دیا سیل نکالا۔ سیل کی اسکرین پر میسج آیا ہوا تھا، میں شہروز، کال ریسیو کرو عافیہ، یہ مجھے اتنی رات کو کال کیوں کر رہا ہے؟ وہ پریشان ہو کر اپنا سر پکڑنے لگی۔ اسکرین کیا دیکھ رہی ہو؟ کال اٹھاؤ نا یار، نیند خراب ہو رہی ہے میری، امبر نیند میں اٹھ کر جھنجھلا کر کہنے لگی۔ شہروز کی اچانک کال نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ دوسری جانب خاموشی تھی، جیسے صرف اس کی آواز سننے کے لیے فون کیا ہو۔ ہیلو شہروز، اس نے پھر مخاطب کیا۔ دوسری جانب پھر خاموشی تھی۔ ہیلو؟ تیسری بار جب اس نے ہیلو کہا تو شہروز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے نزدیک ابراہیم بخش نے صرف اس کا پتہ صاف کیا تھا، جہیز نہ دینے کی شرط رکھ کر۔ مجھ سے شادی کرو گی؟
اس کے اچانک سوال نے عافیہ کو شوق میں مبتلا کیا۔ کہا کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور کہاں ایسا بولا کہ ہلا کے رکھ دیا۔ شادی؟ وہ بے یقینی سے دوبارہ بڑبڑائی۔ ہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تم سے کرو گی نا؟ اسے پورا یقین تھا ایک نہ ایک دن زونی نے پکڑے جانا ہے، اس لیے وہ امید نہیں ہار رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مال میں عافیہ سے ملنے کے بعد دوبارہ اس سے رابطہ نہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زونی سے منگنی پر ذرا بھی آنچ آئے، کیونکہ منگنی کے رہتے ہی وہ زونی کا حقدار تھا اور اس کے حصے کی جائیداد کا بھی۔ چونکہ اب وہ آمن کی کنیز بن چکی تھی، اس لیے تمام امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ اسے آج سمجھ آیا تھا یہ حویلی والے اس کے کبھی سگے نہیں ہو سکتے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جائے گا، مگر وہ اکیلے نہیں جانا چاہتا تھا، وہ اپنی محبت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، ایک مقدس رشتے میں باندھ کر۔ میں شادی کیسے کر سکتی ہوں تم سے؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، وہ لڑکی تیزی سے بولی۔ بس کرو یار، تم میرا دل توڑ رہی ہو۔ اب میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ حویلی میں کیا کچھ ہوا ہے۔ کیا تم یقین کرو گی اگر میں کہوں جب میں نے پہلی بار تمہیں حویلی کے دروازے پر دیکھا تھا، مجھے تبھی تم سے محبت ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے تو میں صرف تمہیں قریب سے دیکھنے کے لیے لے گیا تھا۔ تم فیض بخش اور آمن کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہی ہو؟ میں نے تو تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ الٹا تم سے محبت کی، اور یقین کرو میری محبت کے جاننے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی کہ فیض بخش نے تمہارا ریپ کیا ہے اور تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا آخری جملہ عافیہ کے دماغ کی رگیں ہلا گیا تھا۔ اچانک ہی اس کے ہاتھ سے سیل گر گیا۔ آہ، چھوڑ دے مجھے، چھوڑے مجھے، اللہ کا واسطہ چھوڑ دے مجھے، آمن آمن کوئی بچاؤ مجھے، آمن کوئی ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ اس کی چیخیں سن امبر ڈر کر اٹھی۔ اگلا سین، وہ صوفے پر سو رہا تھا جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ اس نے نیند میں ہی سیل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو آمن بھائی، عافیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ امبر کی بات سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ فکر مند ہو کر بولا۔ مجھے نہیں پتا بھائی، کسی سے بات کر رہی تھی وہ فون پر، اور پھر اچانک چیخنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، پھر چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ میں اور امی اسے ہسپتال لے آئے ہیں ایمرجنسی میں۔ ٹھیک ہے تم اس کے پاس ہی رہنا، میں آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اٹھا۔ وہ اتنی جلد بازی میں تھا کہ اس نے بیڈ روم کا دروازہ تک نوک نہ کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ زونی فرش پر بے جان پڑی تھی، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، اس قدر خون کہ پورا فرش سفید سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس بلوری آنکھوں والی گڑیا نے اپنی نس کاٹ لی تھی۔ خود کو حویلی کے کتوں سے بچانے کے لیے ایک نئی زندگی کو حرام کے فعل سے دنیا میں لانے سے کہیں بہتر اسے موت لگی۔ اس نے کہا تھا دنیا تکلیف دے گی تو سہ لے گی، وہ تکلیف دے گا تو نہیں سہ سکے گی۔ آمن جیسے عافیہ کے ساتھ رہا ویسے ہی اس کے ساتھ رہ رہا تھا، قریب جانے کی کوشش نہ کی، حتیٰ کہ خود لاؤنج میں صوفے پر سو رہا تھا اور اسے پورا بیڈ روم دے دیا تھا اپنا، مگر وہ نہیں سمجھ سکا عافیہ و زونی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عافیہ جب اس کی کنیز بنی تو نہ اسے جانتی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی امید وابستہ کی تھی، جبکہ زونی کی وہ محبت تھا۔ آمن کی شادی کی خبر تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف تھی۔ اس کی آخری امید بس اسی سے وابستہ تھی، اور جب یہ امید ٹوٹی تو وہ دل برداشتہ ہو گئی، اس قدر دل برداشتہ کہ اس نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ہی لے لی۔ وہ ہار گئی تھی، وہ چلبلی گڑیا ہار گئی تھی۔ زو، وہ حواس باختہ ہو کر چیخا۔ ایپیسوڈ تو بہت اچھی ہے، اگر آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے تو بہت پسند آئی اور مجھے شدت سے انتظار ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آمن اور زو کا کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ یار میں تو چاہتی ہوں کہ ان دونوں کا ہی کپل بنے، باقی آپ لوگ بتائیے گا اپنی رائے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، عالیان کا اور زونی کا کپل بنے یا آمن کا اور زونی کا بنے۔ ویسے میرے خیال سے تو آمن اور زونی دے بوتھ آف آر، وہ بولتے ہیں نا میٹ فور ایچ ادر، مجھے تو وہی لگتا ہے ان دونوں کا۔ تو باقی آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے۔ ویسے تو یہ ایک خیالی دنیا ہے، لیکن پھر بھی ان دونوں کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے۔ اور آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے۔ خیر انتظار کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اس کا، تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوسرے ناول کی۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔